اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیری اور روشنی کو پیدا کیا، پھر بھی لوگ اللہ کے برابر شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کے وقت تم کو فکس کر دیا اور ایک وقت اس کے پاس فکسڈ ہے، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی اللہ ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں، وہی تمہارے چھپائے ہوئے کام اور دکھائے ہوئے کام سب جانتا ہے، اور جو عمل کرتے ہو وہ بھی خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس آنے نہیں پاتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی حق ان کے پاس آیا اس کو جھٹلا دیا، سو ان کو عن قریب معلوم ہو جائے گا ان چیزوں کی حقیقت جن کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ختم کر ڈالا، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمانوں سے لگاتار بارش برسائے اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھی، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ختم کر ڈالا، پھر اس کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صاف اور کھلا ہوا جادو ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافرین کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے کیوں نازل نہ ہوئے، اگر ہم فرشتے ہی نازل کرتے تو کام ہی ختم ہو جاتا، پھر تو ان کی مہلت ہی نہ دی جاتی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم فرشتے تجویز کرتے تو اس کو آدمی کی صورت میں بھیجتے، اور جو شک ان کو اب ہو رہا ہے اور وہ شک تب بھی ہوتا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو گھیر لیا ان کو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب سے جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے بات کیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پاک پر مہربانی کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا، کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں داخل کر رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کی ہے وہ مخلوق جو رات اور دن میں بستی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے اور کوئی اس کا کہنا نہیں دیتا اور کوئی اس کو کھانا نہیں دیتا بلکہ وہ سب کو کھانے کو دیتا ہے، کسی اور کو معبود بناؤں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہوں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا بھی مانوں گا تو ایک بڑے دن کا عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس سے اس روز وہ عذاب ہوتا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی اور ظاہر کامیابی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی طاقت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے بیچ میں اللہ ہی گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کا بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو ہر جس کو یہ پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، اور آپ کہہ دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جو اپنے آپ کو ہی ضائع کر چکے ہیں سے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔